ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 23ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین جاری ہے۔ سورہ یاسین کی 21 آیات اس سے ماقبل کے پارے میں 22ویں پارے میں ہیں، اور بقیہ 62 آیات آیت نمبر 22 سے 83 تک آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 2 صورتیں مکمل ہیں۔ سورہ الصافات ہے جس کی 182 آیات ہیں، اور اسی طرح سورہ صاد ہے جس کی 88 آیات ہیں، یہ بھی آج کے پارے میں مکمل شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ الزمر کی پہلی 31 آیات بھی شامل ہیں۔ کل 75 آیات ہیں سورہ زمر کی، لیکن اس کی پہلی 31 آیات جو ہیں وہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ جہاں تک سورہ یاسین کا تعلق ہے تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں کی تکذیب نہ کرو اور ان کی تصدیق کر کے جنت کما لو۔ اگر کوئی شخص پھر بھی رسولوں کی تکذیب کرتا ہے تو یہ اس کا نتیجہ عذاب الہی کی صورت میں آتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہاں بطور مثال کے ایک بستی کا ذکر اللہ کریم نے کیا، جو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ بستی کا نام اللہ کریم نے نہیں لیا، مفسرین نے اپنے طور پہ اس کو انطاکیہ سمجھا ہے۔ اور وہاں 3 یکے بعد دیگرے پیغمبر آئے، تینوں کو انہوں نے جھٹلایا، اور پھر ان کے ساتھ اس طرح کی ہرزہ سرائی بھی کی، پیغمبروں کی شان میں گستاخی بھی کی۔ اور ایک شخص مرد صالح جس کا نام حبیب بن موسیٰ نجار تھا، وہ شہر کے دوسرے کنارے سے آیا، اس نے آ کے بڑا سمجھایا کہ تم سب لوگ جو ہیں ان نبیوں پر ایمان لے آؤ، نہ تو وہ تم سے کوئی اجر مانگتے ہیں نہ تم سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں، وہ صرف ایمان کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ کتنی لاجیکل بات ہے توحید کو مان لینا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ میں کیوں نہ اس رب کی بندگی کروں جس نے پیدا بھی مجھے کیا اور مجھے واپس لوٹ کے بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ تو جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کے پاس مجھے واپس جانا ہے اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ یہی بات نبی کہہ رہے ہیں، گویا کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں۔ اس لیے اس کی بندگی کرو، رسولوں کی بات مان لو اور اللہ کی بندگی کرو۔ لیکن انہوں نے اس کو مرد صالح کو قتل کر دیا، بستی کے اوپر عذاب آ گیا۔ اللہ کریم نے بتایا گویا رسولوں کی تکذیب کرنا اور پھر اللہ والوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا یہ عذاب کا باعث۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، فرمایا کہ بس ایک چنگھاڑ پڑی، ایک چیخ ان کے اوپر پڑی اور ساری بستی ملیا میٹ ہو گئی، ایسے جیسے بجھ کے رہ گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 50 تک اپنی قدرت کے دلائل اور نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو اور توحید کی طرف آ جاؤ۔ گویا بطور دلائل توحید اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جو وآیۃ لہم وآیۃ لہم یہ تکرار ہے کہ ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے، الارض المیتہ، کہ دیکھو مردہ کھیتی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، باغات نکل آتے ہیں، کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، طرح طرح کے پھل، وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون، انگور، اس میں کھجوریں اور مختلف قسم کے باغات ہیں، اس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لیاکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم، یعنی اس کے پھل وہ کھاتے ہیں، اور یہ افلا یشکرون، پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ پھر فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم مما یعلمون، یہ بھی نشانیاں ہیں زمین میں جو کچھ ہے۔ پھر فرمایا وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، ایک نشانی یہ بھی ہے رات دن کا جو آنا جانا ہے، اندھیرے کے اندر سے ہم دن نکال لیتے ہیں، اندھیرا کھینچ لیتے ہیں، دن آ جاتا ہے، پھر اسی طرح رات چھا جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر جو سورج کی گردش ہے والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند جو ہے وہ چھوٹا ہوتے ہوتے ایک سوکھی ہوئی
کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، سورج جو ہے وہ اپنا پھرتا ہے، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کبھی بھی سورج جو ہے وہ چاند کے مدار میں نہیں جاتا اور چاند سورج کے مدار میں نہیں جاتا، کل فی فلک یسبحون، یہ ساری نشانیاں۔ پھر فرمایا کشتی کو دیکھو سمندر میں پھرتی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، آپ سوئی پھینکو تو سمندر میں ڈوب جاتی ہے، اتنی بڑی کشتی نہیں ڈوبتی، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو تمام سواریاں ہیں، خاص طور پر اونٹ اور اس طرح کی جتنی بھی سواریاں ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی۔ پھر کشتی کو وہ چاہتا تو غرق کر دیتا، لیکن اس کی رحمت ہے کہ جس سے کشتی جو ہے وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح کی اور وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کتنی نشانیاں جس کے اوپر یہ سواریاں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کفار جو ہیں وہ سرکشی کرتے ہیں، ان کو جب کہا جائے کہ اللہ کے نام پر دیا کرو، اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ دیا کرو، اور انفقوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے تم خرچ کر دیا کرو، تو آگے سے کہتے ہیں کہ خود اللہ کیوں نہیں کھلا لیتا، ہمیں کیوں کہتا ہے غریبوں کو کھلاؤ، اللہ خود کھلا لیا کرے۔ یہ حرزہ سرائی کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا لیتا، ہم کیوں کھلائیں؟ یعنی یہ اس طرح کی حرزہ سرائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساتھ کہتے تھے کہ ہم نہیں کھلاتے، کوئی قیامت نہیں آ جاتی اگر ہم نہیں کھلائیں گے۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہم نہیں کھلائیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، نہ کوئی قیامت آ رہی ہے، اگر ہے قیامت تو لاؤ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، ایک چنگھاڑی تو پڑنی ہے، ایک چیخ ہی تو پڑنی ہے، ایک نفخہ ہی تو ہونا ہے، اور یہ پھر جہاں جہاں ہیں وہ یہیں پڑے رہ جائیں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، ان کو وصیت کرنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی اور نہ اپنے گھروں کو واپس آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ایک نفخہ ہوگا اور اسی وقت یہ سب لوگ جو ہے قبروں میں سے نکل آئیں گے۔ اچھا، نفخے کہا جاتا ہے چار ہیں، 4 دفعہ سور پھونکے جائیں گے اور ایک نفخہ ہوگا، پھر اس کے بعد نفخہ ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ جو نفخہ اولا اور ثانیہ ہے، پہلا نفخہ جس میں سب ملیا میٹ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرا نفخہ جس کے بعد یہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، اور یہ ان دونوں میں 40 سال کا وقفہ ہے۔ 40 سال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بلکہ یقیناً اللہ کی گنتی والے 40 سال ہوں گے، ہماری گنتی والے نہیں، اور اللہ کی گنتی والے 40 سال ہوئے تو اللہ کی گنتی میں ہمارے 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے، تو وہ اگر 40 سال ہوئے تو مطلب کتنا عرصہ ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، ساری چیزیں آخرت کی اور برزخ کی۔ پھر آگے مومنین جو ہیں جنت میں، آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 58 تک اس کی منظر کشی کی ہے کہ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ۔ یہ جو جنت اور جہنم کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے، جنت شوق دلانے کے لیے ہے، جہنم خوف دلانے کے لیے، جہنم سے لوگ ڈر جائے، جنت کا شوق رکھیں۔ فرمایا جنتی جو ہے وہ جنت میں اس دن مزے میں ہوں گے، موج کر رہے ہوں گے، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اپنی بیویوں کے ساتھ تکیہ لگائے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، موج کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے پھل فروٹ ہوں گے، ہر طرح کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، اور جو وہ مانگیں گے وہ ملے گا۔ سلامتی کی صدائیں ہوں گی ہر طرف سے، سلام قولا من رب الرحیم، رب کی طرف سے سلامتی کی صدائیں ان کو دی جائیں گی۔ پھر آگے کفار کا انجام ہے، آیت نمبر 59 سے 68 تک کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ اکبر، کہ مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ آج ہم کافروں کے منہ کو سیل کر دیں گے۔ لگتا ہے کہ کافر وہاں پہ بہانے بنائیں گے، جن کو دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، جن کو دنیا میں بہانے بنانے کی عادت پڑی ہے وہ وہاں بھی بہانے بنائیں۔ اچھا، یہ ایک عجیب بات ہے، آپ دیکھیں جس شخص کو اللہ نے جتنا زیادہ ایمان دیا ہے نا، آپ کبھی رویہ نوٹ کیا کریں، جس کو اللہ نے جتنا زیادہ ایمان دیا ہے وہ کبھی بھی اپنی غلطی دوسروں کے سر نہیں تھوپتا۔ اس کو کہیں غلطی ہو گئی وہ تسلیم کر لے گا، ہاں غلطی ہو گئی۔ اچھا، جس شخص کے اندر جتنا زیادہ ایمان کمزور ہے، اس کو کہیں یہ کام کی اس طرح کیوں ہوا ہے، وہ لازماً کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنائے گا کہ غلطی کسی اور کے اوپر تھو، وہ جی وہ فلاں نے یہی نہیں کیا، وہ جو گاڑی لیٹ ہو گئی تھی، وہ جو فلاں یہ ہو گیا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا جو دوسرے کے ذمہ لگائے گا۔ اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔
اور جو کافر اور منافق ہے وہ قیامت والے دن بھی یہی حرکت کرے گا. بالآخر اللہ تعالیٰ ان کا منہ سیل کر دیں گا. الیوم نختم علی افواہہم، منہ سیل ہو جائیں گے. وتشہد وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ان کے پھر ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم سے کیا کرتے رہے. اللہ اکبر. سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، کہ یہ اپنے جو جن لوگوں کی پھر یہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے تو حیران ہو جائیں گے. وہ کہیں گے تم نے کیسے بولنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اور کس طرح سے تم نے ہمارے خلاف گواہی دی، یعنی ہمارا ہی جسم اور ہمارے خلاف گواہی. تو وہ پھر کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بولنا سکھایا ہے جس اللہ نے ہر چیز کو بولی سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ اس نے اور کفار کو پھر کہا کہ شیطان کی پیروی تم نے کیوں کی. اللہ اکبر. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا شیطان کے پیچھے نہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو کہے گا. اللہ اکبر. پھر اس کی زبان بند ہوں گی اور اعضاء گواہی دیں گے. عقیدہ آخرت کا سوال ایک عجیب سوال ہے کہ تاریخ کے ہر دور کے مشرک اور کافر وہ عقیدہ آخرت کے بارے میں شک شبے میں رہے. اور یہی سوال من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی کون دوبارہ زندہ کرے گا. کہیں کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کہ جب ہم مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. کوئی سائنسی دلیل نہیں دی، کوئی لمبی چوڑی دلیل نہیں دی. فرمایا قل یحییہ الذی انشأ اول مرہ، وہ دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ بنایا. اور ظاہر ہے کہ وہ جو پہلی دفعہ بنانے والا ہے وہ قدرت و اختیار رکھتا ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اس کو سب پتہ ہے. تمہارا کیا خیال ہے کہ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، وہ ذات جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا کارخانہ پیدا کیا، وہ اس بات پر طاقت نہیں رکھتا کہ دوبارہ اس جیسا پیدا کر دے. کیا کہتے ہو؟ کیا سوال اٹھاتے ہو؟ وہ اللہ جس نے یہ ساری کائنات اتنی ڈیٹیل کے ساتھ پیدا کی اور جس میں کوئی تمہیں تفاوت کوئی فرق نظر نہیں آتا، یہ اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے والا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. تمہارا کیا خیال ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے؟ اور پھر وہ ہے بھی کیا؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بہت بڑا خلاق ہے، پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے. اور پھر اس کو کوئی زیادہ محنت بھی نہیں لگتی. انما امرہ اذا اراد شیئا، اس نے جب کسی چیز کو پیدا کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو لمبے چوڑے کام نہیں کرنے پڑتے. وہ بس کن کہتا ہے فیکون، تو وہ ہو جاتی. سبحان اللہ. جس نے کن کہنا چیزیں ہو جانی ہیں، اس کے بارے میں تم شک کرتے ہو. اللہ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، وہ ذات پاک ہے. تم لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. آگے سورہ صافات ہے، توحید و آخرت اس کا موضوع ہے، مکی صورت ہے. خاص قسم کا شرک ایک جو یہاں اس سورہ صافات میں بیان ہوا ہے، اس کی خاص طور پہ جو آیت نمبر 158 کے اندر، ویسے تو آیت نمبر 149 سے لے کر آیت نمبر 166 تک یہ اللہ کریم نے الوہیت، جو فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے نا، فرشتوں کو الہ سمجھتے تھے، اس کی نفی کی. ایک خاص قسم کا شرک کرتے تھے اور اس میں ایک ہرزہ سرائی کرتے تھے، ایک بکواس کرتے تھے. آیت نمبر 158 میں اللہ کریم نے ذکر کیا اس کا کہ یہ کہتے تھے کہ جنوں کی اللہ سے رشتہ داری ہوئی، جن اللہ کے سسرال بنے، نعوذ باللہ من ذالک، ان سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کی بیٹیاں کہہ کے ان کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی بھی کی ہے، اس خاص قسم کے شرک کی، اور الوہیت ملائکہ کی نفی. اور پھر ابتدا میں بھی اللہ کریم نے، اور خاص طور پہ آیت نمبر 149 سے 166 تک، اور باقی مخلوقات سے بدرجہ اولا نفی ہو جاتی ہے جب فرشتے جن کے اندر کوئی کسی قسم کی جو ہے اللہ کی نافرمانی کی صلاحیت نہیں ہے، جب ان کی الوہیت کی نفی ہو گئی تو باقی مخلوقات تو ویسے ہی جو ہے ان کے الوہیت کی نفی ہو گئی. فرمایا یہ سب فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے صف بستہ خادم ہیں، اور یہ تو اللہ کی کارکنان قضاء و قدرت ہیں. اور پھر آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 75 میں بھی اور آگے ایک لمبا بیان ہے. انبیاء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. سبحان اللہ. مختلف انبیاء کا ذکر کیا، سلام سلام سلام. تو اللہ کریم نے ان کو گویا ان کے کردار کو سراہا ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا کردار پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور بشارت دی ہے، اور ساتھ کفار مکہ کو دھمکی دی ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک دن کامیاب ہوں گے، اور پھر آخر پہ دعوت کا خلاصہ ہے آخری 3 آیات میں، زمین و آسمان کا مالک اللہ اکیلا ہے، اور آخرت کا انکار کرنے سے تم پھنس جاؤ گے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کی بات مان لیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے، اور جنت میں جو لوگ جائیں گے پھر آگے اللہ عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے وافر رزق ہوگا، عزت و احترام کی زندگی ہوگی، وفواکہ وہم مکرمون، یعنی ان کے لیے پھل فروٹ سب کچھ ہوگا، ساتھ عزتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اصل چیز وہ ہے فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، بے شمار نعمتیں وہاں ہوں گی، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، چھلکتے جام ہوں گے جس سے نہ مدہوشی ہوگی نہ سر درد ہوگی، موٹی آنکھوں والی شرمیلی حوریں ان کو ملے گی جیسے سفید موتی چھپا کے رکھے ہوئے ہوں، کأنہن بید مکنون، جنتی آپس میں گپ شپ لگائیں گے اور دنیا کو یاد کریں گے، وہ دنیا میں بیٹھے ہوتے تھے، گپ لگاتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، یہ سب دنیا کی باتیں یاد کریں۔ بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آئے گا کہ یار وہ ایک آدمی ہوتا تھا فلاں آدمی جو آخرت کو جھٹلایا کرتا تھا، وہ بڑا چودھری تھا، وہ بڑا ملک تھا، بڑا صاحب تھا، بڑا صوفی تھا، بڑا مولوی تھا، بڑا سیاںا تھا، آخرت کو جھٹلایا، وہ کدھر ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ جنت میں دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے، نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کو وہ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، پھر وہ دیکھتے دیکھتے جہنم میں دیکھیں گے تو وہ جہنم میں پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کو کہیں گے کہ تو اتنا سیاںا بنتا تھا اور دنیا میں ہمیں بھی تو، اگر ہم تیری بات مان لیتے نا دنیا میں، تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا اور تو ہمیں بھی جہنم میں لے جاتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا منظرنامہ پیش کیا ہے کہ تھور کا درخت ان کا کھانا ہوگا، کڑوا کسیلا جہنم کی تہہ سے نکلا ہوا خاردار ایک پتہ نہیں کس طرح کا وہ درخت ہوگا، اور اس کے خوشے جو ہیں وہ شیطانوں کے سروں کی طرح، سانپوں کی سروں کی طرح، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اوپر سے وہ کھولتا ہوا پانی پیپ ملا ہوا، جس میں پیپ اور خون جہنمیوں کا ملا ہوگا، وہ پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، اور جلنے کا عذاب ہمیشہ کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور فرمایا کہ گمراہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے باعث یہ ہوا ہے، اللہ، کہ ان لوگوں نے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم ان کے إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، انہوں نے اپنے گمراہ آباء و اجداد کو پایا اور پھر اسی لکیر کے فقیر بنے رہے، یہ ان کا قصور ہے، اور انہوں نے کبھی بھی کتاب و سنت کے جو تقاضے ہیں ان پر غور و فکر نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سی اقوام گمراہ ہوئیں، ان کے اوپر نبی آئے، یہ کوئی نئے گمراہ نہیں ہے جو مشرکین مکہ ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس سے پہلے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پہلے بھی بہت سارے لوگ ہوئے، سلام علی نوح فی العالمین، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نبیوں کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے اوپر سلام ہو، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی ہے، انبیاء، مخلصین، مومنین، محسنین، ان کی سب کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو بیٹے کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے کہ مانگ کے لیا تھا بیٹا ابراہیم علیہ السلام، خراج تحسین تو ہے اس کو، کیوں نہ ہو کہ مانگ کے لیا تھا بیٹا، جب اللہ نے خواب میں دکھایا کہ تو ذبح کر رہا ہے، کہ میں انی اریٰ فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا کروں؟ قال ابت افعل ما تؤمر، اللہ جی اب ابا جی جو اللہ نے کہا ہے کر گزری۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا دونوں تیار ہو گئے، نہ اس نے کہا نہ اس نے کہا کہ اللہ کیا امتحان لینا، اللہ تعالیٰ کیوں خراج تحسین پیش نہ کرے؟ دونوں باپ بیٹا تیار، فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، اس کو لٹا لیا، بیٹے کو ذبح کر رہے، ونا نیداہ یا ابراہیم، ہم نے آسمانوں سے آواز دی، ابراہیم تو کیسا آدمی ہے، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا، سبحان اللہ۔ انا فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت ہی مشکل امتحان تھا تو اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ یہ نمایاں پہلو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، بارکنا علیہ وعلی اسحاق، یعنی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا۔ آگے حضرت الیاس کا ذکر ہے، سلام علی الیاسین، سبحان اللہ۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا۔ آگے یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو بھی ہم نے، اگرچہ بھاگ گیا تھا یونس، بھاگ گیا، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ،
کہ بھری ہوئی کشتی میں جا کے سوار ہو گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا شہر میں تبلیغ کر رہے تھے، انہوں نے نہیں بات مانی، مکالمہ ہوا، بالآخر اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر۔ اللہ تعالیٰ نے حسب منشا عذاب نازل نہیں کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر عذاب نہیں آگا تو ہم قتل کر دیں گے۔ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، دل میں ناراضگی سی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب ہی نازل نہیں کیا۔ تو بہرحال وہاں سے نکلے تو ایسی آزمائشیں آئیں کہ بالآخر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کے وہ تسبیح بیان نہ کرتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت والے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ اللہ! لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مخلصین ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، مرسلین ہوتے ہیں، ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ غلطی ہو بھی جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کی طرف رجوع کر۔ جب اس طرح سے انسان کرتا ہے تو اللہ کو تو خوشی بڑی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص پہلے اس سے کچھ غلطی ہو پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، تو معافی مانگنے سے تو اللہ خوش بہت ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک یہ اسی کے اندر رہتا۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی اولاد نہیں ہیں، اور پھر ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کو تم ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یہ جو بیٹیاں کہتے ہو، بیٹیاں فرشتوں کے، ایک تو ہوتا ہے نا فرشتوں کو معبود بنایا سرے سے غلط ہے، لیکن یہ بیٹے کیوں نہیں کہتے؟ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں کہ بیٹیاں ہیں؟ یہ بیٹیاں کہاں سے بنایا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے۔ یعنی مشرک کو بھی شرک کرتے ہوئے وہ مت تمہاری ہوتی ہے کہ بندہ پوچھے کہ تم بیٹے کیوں نہیں کہتے، بیٹیاں کیوں کہتے ہو؟ یہ مؤنث بنائے ہیں، یہ تم اس کے گواہ تھے کہ اللہ نے ان کو مؤنث بنایا؟ یعنی بندہ سوچے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ یہ مشرکوں کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا کہ وہ مؤنث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم جب ان کو مؤنث بنا رہے تھے تو یہ گواہ تھے، وہاں پاس کھڑے ہوئے تھے بدبخت؟ انہوں نے کیسے پتہ چلا کہ وہ مؤنث ہے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ خود جھوٹ بکتے ہیں، کوئی وہ مؤنث نہیں ہے، کوئی اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ ولد اللہ وانہم لکاذبون، اللہ اکبر۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے اگر اپنی اولاد بنانی تھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا؟ یہ انہوں نے خود جو ہے وہ بیٹوں کو فضیلت دیتے ہیں۔ ما لکم کیف تحکمون، کس طرح کا آپ یہ کرتے ہو فیصلہ، اپنے لیے بیٹے اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے جو ان کا کردار ہے اس کو واضح کیا ہے۔ اور آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو عقیدے کو واضح کیا ہے، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، ان بدبختوں نے تو اللہ کی اور جنوں کی رشتہ داری ثابت کر دی۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اس کی رشتہ داری ثابت کر دی ہے، اور اس کے کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن بھی ہیں وہ بھی خود اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ بھی خدمتگار مخلوق ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ہر طرح کے عیب سے، یہ جو بکواس کرتے ہیں اس سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور بشارت اور ہدایات ہیں، اور مشرکین کو دھمکی ہے، فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا جو لشکر ہے اہل ایمان یہ انشاءاللہ غالب ہوں گے۔ اور آخری 3 آیات میں یہ خلاصہ ہے پورا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان پر سلام۔ وہ جو خراج تحسین پیچھے باقی انبیاء پر پیش کیا تو آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وسلام علی المرسلین، سارے نبیوں پر سلام ہے، سب کو خراج تحسین ہے، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے، والحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، سورہ صاد بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت کی تفہیم، وحی اور صاحب وحی پر ایمان لانے کی دعوت ہے، کفار کی ضد اور تکبر کا، اور اس تکبر کا ذکر ہے، اور ان کو ہلاکت کی دھمکی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و ثبات کی تلقین ہے۔ اور صبر و ثبات کی تلقین میں ایوب علیہ السلام کی مثال دی ہے
کہ جس طرح ایوب نے صبر کیا تھا آپ بھی تھوڑا صبر کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ زمانہ نزول اس کا 10 نبوی ہے، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے. عام الحزن اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر ایک تو کفار مکہ نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، اور دوسرا 2 جلیل القدر ہستیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت پروٹیکشن کا باعث تھی، وہ دونوں اس دنیا سے چلی گئی. ایک آپ کے چچا ابو طالب جو بہت ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون رہے اور آپ کے سرپرست رہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اس دنیا سے چلی گئی. اس کے بعد گویا کفار کے مظالم جو تھے ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا، ظاہری سہارے بھی چھن گئے. تو ان حالات میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ یہ لوگ جب ابو طالب کی بیماری تھی تو بیماری میں یہ 25 سردار آئے تھے، اور انہوں نے آ کے ابو طالب سے شکایت کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو روکو. تو ابو طالب نے ویسے تو 4 دفعہ یہ وفود آئے ہیں ابو طالب کے پاس. تو ابو طالب نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آ کے کہا بھتیجے میں بیمار ہوں، اب میں تمہاری حفاظت بھی نہیں کر سکتا، تو اپنے چچا کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو. اب یہ سارے سردار اکٹھے ہو کے آئے اور ان کی بات مان لو. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک کلمہ ان کو بتاتا ہوں، اگر یہ ایک کلمہ مان لیں تو یہ عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے، عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں. ابو جہل نے کہا تھا اچھا ایک کلمے سے عرب و عجم کی بادشاہی مل جائے گی؟ تو 10 کلمے بتا، ہم 10 کلمے ماننے کے لیے تیار ہیں، بادشاہی ملنی چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ، تم سب یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو اس نے کہا او ہو یہ تو وہی پرانی بات ہے جو ہمیشہ تو کہتے رہے. اور پھر انہوں نے انکار کیا. اور ھذا شیء ان ھذا لشیء عجاب، یہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فرمایا. اور پھر خالص توحید جو ہے نا یہ ان کو صحیح نہیں لگتی تھی. وہ کہتے تھے ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرۃ ان ھذا الا اختلاق. وہ کہتے تھے کہ یہ کیا، ایک اللہ کی بندگی، بس ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی بندگی. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ آباء و اجداد کو شرک کرتے دیکھا، اور پڑھے لکھے جو 2 دین والے تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے. یہودی جو ہیں وہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، وہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے. اور جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے وہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے. لہٰذا خالص توحید بتانے والا تھا ہی کوئی نہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص توحید کی بات کی، ایک اکیلا، وہ کہتے تھے یہ کیا عقیدہ، یہ تو پہلے کبھی سنا ہی نہیں، نہ آباء و اجداد میں سنا نہ کسی اور میں. انزل علیہ ذکر من بیننا، حیران ہوتے تھے کیا یہ ایک نصیحت صرف اس کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ پوری دنیا میں اتنے ادیان ہیں، سارے شرک کرتے ہیں اور یہ اکیلی توحید کی بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خالص توحید جو ہے، یہ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کیا تم جب یہ کہتے ہو کہ اسی پر یہ نازل ہونا تھا، اسی کو وہی ملنی تھی، اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ تم یہ بتاؤ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، اللہ کی رحمتوں کے خزانے تقسیم کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے؟ اللہ کی رحمت کے خزانے اس کے پاس ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. یا زمین و آسمان کی بادشاہت تمہارے پاس ہے؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، ساری بادشاہت جس کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو مرضی. بل فرمایا بلکہ یہ تو ایک شکست خوردہ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ تو ایک شکست خوردہ لشکر ہیں سارے کے سارے، ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. کامیاب وہی ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا. پھر آگے متکبرین کا انجام بتایا ہے، قوم نوح اور قوم عاد، فرعون کی قوم، قوم سمود، لوط علیہ السلام کی قوم، اصحاب الایکہ، سب کا ذکر کر کے فرمایا کہ ایک چنگھاڑ ہے جس نے سب کو تباہ و برباد اور ملیا میٹ کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے، دیگر انبیاء کے تذکرے سے خوشخبری دی ہے. داؤد کو دیکھو، سلیمان علیہ السلام کو دیکھو، کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے. اور پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 2 آزمائشوں کا ذکر ہے. یہ 2 واقعات یہاں پہ ذکر ہوئے ہیں، یہ قرآن کے مشکل مقامات میں سے، متشابہات میں سے ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے، 2 بندے دیوار پھلانگ کے آ گئے. ایک دفعہ تو ڈر گئے، پتہ نہیں کون ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو آئے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، اور فیصلہ کروانا ہے، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. ایک کے پاس 100 دمبیاں ہیں اور ایک کے پاس 1 دمبی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری دمبیاں جو ہیں وہ تو 1 دمبی بھی مجھے دے دے. اور باتوں میں بحث میں غالب آ گیا، اس کو کہتا ہے دے دے. تو
تو آپ فیصلہ کریں، وہ ایک بندے کی دمبی بھی لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ کیا دمبیوں کا معاملہ کیا تھا کیا نہیں تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے عجیب و غریب باتیں اور کہانیاں بھی لکھی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جب حضرت داود علیہ السلام ان کی بات سنی، وَظَنَّ داود انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، داود علیہ السلام ان کی بات سن کے ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے ان کی طرف بطور آزمائش ان کو بھیجا ہے، اور حضرت داود علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کو آزمائش سمجھ میں آ گئی۔ وہ کون سی آزمائش تھی جو سمجھ میں آئی؟ ان ساری کہانیوں سے قطع نظر سادہ سی بات ہے، حضرت داود علیہ السلام بادشاہ تھے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے سارے عوام الناس کے مسائل حل کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ حجرے میں بیٹھے بندگی کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ان بیچاروں کو دیوار پھلانگ کے آنا پڑا۔ کوئی بھی مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے سمبولیکلی علامتی طور پر ایک مسئلہ ان کے سامنے لا کے رکھا۔ اب وہ مسئلہ سمجھ رہے تھے، مسئلہ سمجھتے سمجھتے ان کو خیال آیا، اوہو اللہ نے یہ میرے اوپر آزمائش ڈالی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جا کے عوام الناس کی خبر لو، عوام کے کام کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، لہٰذا بوقت جو ذمہ داریوں کا وقت ہوتا ہے، ذمہ داریاں پورا کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان جو ہے وہ سجدے میں جا کے، وہ کہتے ہیں کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ جس وقت جا کے کردار پیش کرنے کا موقع ہوتا ہے آدمی اپنے حجرے میں بیٹھ کے عبادت کرے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے یہ آزمائش کی تھی اور داؤد علیہ السلام کو یہ سمجھایا تھا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس لیے اس کو قرآن میں شامل کیا۔ لہٰذا اس کے بارے میں یہ الٹی سیدھی کہانیاں جو ہیں اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی بھی اسی طرح ایک واقعہ ہے جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کیا واقعہ ہے، اور اس میں بھی دراصل یہی ایک نصیحت ہے اور سبق ہے کہ حالات جس بھی طرح کے ہوں، آدمی کو اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر ہے آیت نمبر 41 سے 44 تک، اور ان کو فرمایا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، ہمارے بندے ایوب کو دیکھو، اس نے جب بالآخر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ یہ دیکھو تو صحیح میں 18 سال سے پڑا ہوا ہوں، یعنی اس قدر کہ آپ کی انگلیاں بھی جھڑ گئی تھیں، اللہ، آنکھیں سب کچھ ختم، بیوی بھی ساتھ چھوڑ گئی، بچے چھوڑ گئے، سب کچھ ختم۔ اس دوران کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دفعہ غصے میں اپنی بیوی سے کہا بھی تھا میں تجھے 100 کوڑے ماروں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب شفا دے دی، نیچے سے چشمہ پانی کا پھوٹا، اسی سے نہائے، بالکل جسم تندرست ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، جتنے اہل و عیال پہلے تھے وہ بھی دے دیے، اس نے اتنے اور بھی اس کو دے دیے، سبحان اللہ۔ اور وہ جو ایک مسئلہ تھا 100 کوڑے لگانے کا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرما دیا۔ فرمایا تم نے یہ کہا تھا 100 کوڑے کو، کوڑوں کی کوئی نوعیت تو طے نہیں ہوئی تھی نا کیسے کوڑے لگانے، تو ایسے کر کہ 100 تنکے لے لے، ان کا ایک مٹھا بنا لے اور وہ مار دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی اور تو حانس بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے متفرق انبیاء کا ذکر ہے، تمام انبیاء برگزیدہ تھے، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، سارے نبی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، سبحان اللہ۔ پھر آگے جنت اور آخرت کے انعامات کی بات ہے اہل تقویٰ کے لیے، جہنم کی ہولناکیاں ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے نا تو یہ جو دنیا میں جن کو یہ کمتر سمجھتے تھے ان کو ڈھونڈیں گے جہنم میں، یار بلال نہیں نظر آ رہا، خباب نہیں نظر آ رہا، عمار اور صہیب نہیں نظر آ رہے، وہ کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ جنہیں دنیا میں یہ برا سمجھتے تھے ان کا خیال ہوگا کہ جہنم میں ہوں گے، ان کو وہاں نظر نہیں آئے گا۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ اہل النار آپس میں ہی جھگڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو یہ دنیا میں حقیر سمجھتے رہے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے درجات عطا کر کیے ہوں گے۔ فرمایا یہ سارے ابلیسی لشکر کے متکبرین ہیں، اور ان کا انجام وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوگا، ابلیس کے ساتھ یہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور جو مخلص بندے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا، ان الا عبادک منہم المخلصین، اور وہ جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر شیطان کا بس نہیں چلتا، ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ آگے سورہ زمر ہے، سورہ زمر کا بنیادی جو مضمون ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، دیکھیں اللہ کو ملاوٹ والا دین پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ملاوٹ والا دین قبول نہیں کرتا۔ مخلصین لہ الدین سورہ بینہ میں فرمایا، یہاں فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے، اور پھر فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو کے سنو اللہ صرف خالص دین قبول کرتا ہے۔
یعنی اس کے دو طرح سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین جو ہوتا ہے، جو اللہ جو قبول کرتا ہے وہ خالص ہی قبول کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو خالص دین ہے وہ صرف اللہ کا ہوتا ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اب خالص ہوتا کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مخلصین لہ الدین۔ خالص کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے شفاف، صاف شفاف۔ صاف شفاف جو ہے اس کے اندر گرد و غبار اور آلودگی کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ یہ صاف بھی قرآن کی اصطلاح ہے، عسل مصفا، جو جنت کے اندر نہریں ہوں گی نا، ایک شہد کی نہر ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسل مصفا، ایسا شہد ہوگا جو مصفا ہوگا، صاف ہوگا، اس کے اندر قطعاً کوئی ذرہ بھی نہیں ہوگا، شفاف۔ ہم سے اللہ نے شفاف دل کا مطالبہ نہیں کیا، صاف اور شفاف دین کا مطالبہ نہیں کیا، ہم سے خالص کا مطالبہ کیا۔ خالص اور صاف میں فرق کیا ہوتا ہے کہ صاف کے اندر آلودگی ہوتی ہی کوئی نہیں، خالص کے اندر آلودگیاں ہوتی ہیں، وہ نکالنی پڑتی ہیں۔ خالص یخلص کا مطلب ہوتا ہے یہ جو سونے کو آگ پر تپانا کہ اس کے اندر سے میل کچیل نکل جائے، اس سونے کو آگ پر تپانے کے عمل کو خالص یخلص کہتے ہیں۔ گویا انسان کو پوری زندگی ڈیوٹی دے دی گئی ہے کہ جب بھی دین کا کام کرو، اس کے اندر آپ کے خواہش نفس کی آلودگی ہو اس کو بھی دور کرو، اس کے اندر تکبر کی آلودگی پڑنے کا امکان ہو اس کو بھی دور کرو، دوسروں کی ریاکاری کا امکان ہو اس کو بھی دور کرو، دنیاوی مفاد کا امکان ہو اس کو بھی دور کرو۔ گویا یہ امتحان کا حصہ ہے کہ اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے، اس کو خالص بھی کرنا، اس میں سے آلودگی نکالتے رہنا ہے، یہ قیامت تک کے لیے۔ لہذا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو بندگی کروں وہ بالکل صاف ہو جائے، وہ شفاف ہو جائے، اس میں قطعاً کوئی چیز نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ امتحان کا حصہ ہے، ساری زندگی بندگی بھی کرنی ہے، اس کو خالص بھی کرنا ہے، اس میں سے آلودگیاں بھی ہٹاتے رہنا ہے، یہی امتحان ہے۔ اگر انسان یہ کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ آگے دلائل توحید ہے، آیت نمبر 5 سے 20 تک، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قوت کا ذکر ہے، زمین و آسمان کی اللہ کی صفت تخلیق کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ رات دن کو لپیٹنے والا، یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، رات دن کے اوپر چڑھ جاتی ہے، دن رات کے اوپر چڑھ جاتا ہے، ایک دوسرے کو لپیٹ لیتے ہیں۔ مویشی چوپائے پیدا کرنے والا، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ، تمہیں بھی پیدا کرنے والا وہ، تو خالق کا حق بنتا ہے نا کہ اس کی بندگی کرو۔ پھر کدھر پھرے جاتے ہو، کدھر شرک میں مبتلا ہوتے ہو۔ پھر انسان کے مراحل تخلیق کا ذکر ہے کہ جب پیدا کیا ہے تو 3 اندھیروں میں پیدا کیا۔ اب قرآن نے یہ بالکل مطلق جو ہے وہ 3 اندھیروں کی بات، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے، انسان جب رحم مادر میں ہوتا ہے تو 3 اندھیرے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سائنس نے اب آ کے ثابت کیا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 3 قسم کی تہیں ہیں جو اس کے اندر، جس کے اندر وہ ہوتا ہے۔ ایک پیٹ، اوپر جو پیٹ کی تہ ہے، پھر اس اندر جو رحم مادر کی تہ ہے، اور اس کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو مشیہ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 گویا پردوں کے اندر لپٹا ہوتا ہے، اس کو اللہ کریم نے ظلمات ثلاث کہا ہے۔ اور یہ سائنس ترقی کرتی رہے، ساری زندگی کرتی رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سائنس ترقی کرتی ہے، آفاق و انفس کی جتنے دلائل ہیں، یہ اصل میں قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو نئی نئی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ قرآن ہی حق ہے، جو 1500 سال پہلے جو کچھ قرآن نے بتا دیا وہی صحیح ہے۔ پھر یہ فرمایا جاہل والعالم قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاہل اور عالم برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے، اہل تقویٰ جو ہیں وہ اہل علم ہیں، اور وہ جاہلوں کے اور اہل کفر کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر آگے اللہ کریم نے خالص بندگی، خالص عقیدے کا منہج واضح کیا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، یہ پھر مخلصا نہ، یہ کہا کرو، یہ اقرار کرو، سکھایا ہے یہ اقرار کرو۔ کیسا عقیدہ؟ قل اللہ اعبد، میں صرف اللہ کی بندگی کرتا ہوں، مخلصا لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے،
اور یہ خالص کرنے کا عمل یہ پوری زندگی کا عمل ہے اور یہ کرتے ہی رہنا ہے. اور فرمایا کہ اگر اس کو نہیں کرتے نا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اگر اس طرح نہیں کرتے جس کی مرضی آ کے بندگی کرو، پھر خواہ مخواہ اپنے آپ کو دقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن جو خسارے والے ہیں وہ اصل خسارے والے وہی ہیں. اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کی بہترین کلام نازل کیا ہے. کتاب متشابہ مثانی، یہ ملتی جلتی آیات ہیں، بار بار وہی دہرائی جا رہی ہیں. آپ اندازہ کریں اتنے دنوں سے آپ خلاصہ سن رہے ہیں، بار بار وہی نہیں باتیں آ جاتی. سبحان اللہ. بار بار جہاں وہ باتیں آتی ہیں نا تکرار اور مشابہت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے مخلوق کے کلام میں ہوں تو کلام کی تاثیر ختم ہو جاتی. یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے کہ اس میں تکرار بھی ہے، اس میں مشابہت بھی ہے. لیکن فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تاثیر کا عالم یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ قرآن سن. یعنی مخلوق کا کلام ہو تو تکرار اور مشابہت سے وہ اپنی تاثیر کھو دیتا ہے. اللہ کا کلام ہے اس لیے تکرار اور مشابہت کی وجہ سے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. اور آخر پہ مشرک اور موحد کی مثال دی ہے بڑی مزیدار. ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی مثالیں توحید کی اور شرک سمجھانے کے لیے اور شرک سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی عام فہم مثالیں دی. جیسے سورہ حج والی مثال تو میں سمجھتا ہوں کمال، کہ سورہ حج میں جو فرمایا کہ یہ جو سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے جن کو تم معبود بنائے پھرتے ہو، بلکہ مکھی بنا لینا تو دور کی بات ہے، مکھی کھانا اٹھا کے لے جائے اس سے چھین نہیں سکتے. اللہ. یہاں فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجل سلم الرجل هل یستویان مثلا. یہ بتاؤ ایک بندہ دو بندوں کا غلام ہو اور دو بندے آپس میں ان کی لڑائی بھی ہو، دشمنی بھی ہو، یعنی آپس میں ان کی صلح بھی نہیں، دوست بھی نہیں ہے، آپس میں دشمن ہے، تو یہ بندہ ان دونوں کا غلام ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ یعنی دو دشمن ان کا ایک ہی غلام ہو تو ظاہر ہے وہ اس کو ادھر بلائے گا، وہ اس کو ادھر بلائے گا، اس کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا ایک وہ ہے جو دو دشمنوں کو آپس میں جھگڑنے والے لوگوں کا غلام ہو، اور ایک وہ ہے جو بس ایک ہی کا غلام ہے. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے؟ تو مشرک اور موحد کیسے برابر ہو سکتے؟ مشرک جو اللہ کے ساتھ اس کو بھی در پہ جھکنا، اس کے بھی در پہ جھکنا، ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا، مصیبتیں کتنی ہیں مشرک کو. اور جو موحد ہے وہ صرف ایک اللہ کے در پہ جھکتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، مشرک نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.